کراچی میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، بیشتر علاقے آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اولڈ سٹی ایریا، میٹھا در، کھارا در بارش سے زیادہ متاثر۔ آئی چندی گڑھ روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپر ہائی وے روڈ، یونیورسٹی روڈ اور دیگر سڑکیں ڈوب گئیں۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا، انڈر پاسز بھی پانی سے بھر گئے۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش DHA میں 232 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ طوفانی بارشوں کے بعد کراچی کے نالے بھی پھر گئے، شہر میں گٹر بھی ابل پڑے، پانی قریبی گھروں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ بارشوں کا ایک اور سلسلہ کراچی کی طرف بڑھنے لگا۔ 19 جولائی تک بادل برستے رہیں گے۔ شہر قید میں طوفانی بارشوں کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی متحرک ہو گئی۔ مخدوش قرار دی گئی 421 عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے ضلعی انتظامیہ سے مدد بھی طلب کر لی۔ حکام کی مخدوش عمارتوں میں رہائش پذیر افراد سے فوری منتقلی کی اپیل۔ کہا حالیہ بارشوں کی وجہ سے نقصانات کا خدشہ ہے۔ مخدوش عمارتوں کی اکثریت ضلع اولڈ سٹی ایریا میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج پھر بارش کا امکان ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ، پشاور اور جنوبی اضلاع میں بادل برسیں گے۔ موجودہ حکومت ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ عمران خان کا مظفر گڑھ اور لودھرا کے انتخابی جلسوں سے خطاب۔ پنجاب کی پولیس سمیت انتظامیہ کوئی بھی حربہ استعمال کر لے، لیکن شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ مزید کہا کہ آنے والے پیر کو ان کا احتساب شروع ہو جائے گا۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج زرداری حکومت نے اس کا برا حال کر دیا۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر خرچ کرنے کے بجائے زرداری چوری کر کے دبئی لے جاتا ہے۔ مناسک حج مکمل۔ حجاج کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آج آمد شروع۔ حجاج کرام نے گزشتہ روز بیت اللہ شریف حاضری دی، الوداعی طواف کیا۔ مدینہ منورہ میں حجاج کرام کے استقبال کی تیاریاں مکمل۔ دوسری جانب گورنر مکہ نے غلاف کعبہ کلید برادر صالح بن زید کے حوالے کر دیا۔ غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ملک بھر میں لوگ آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کریں گے۔ عزیز و اقارب اور مستحق لوگوں میں گوشت تقسیم کریں گے۔ عید کے تیسرے روز بھی گھروں میں خصوصی پکوانوں کی تیاریاں۔ ٹکہ کباب اور قربانی سب کی اولین پسند۔ عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے الیکشن جیتنے کے لیے دھاندلا کیا تو اثرات برے ہوں گے۔ لاہور میں بیٹھا مسٹر ایکس دھاندلی کی کوشش کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن بتائیں حمزہ اور مریم سے کتنے بار ملنے گئے؟ موجودہ حکومت ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ مریم نواز نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے اور ریلیف شہباز شریف دیں گے۔ کہا پاکستان عمران خان کی وجہ سے دیوالیہ ہونے لگا تھا۔ حکومت نے جتنے مشکل فیصلے کرنے تھے کر لیے۔ شہباز شریف کو فتنہ خان کی وجہ سے پٹرول مہنگا کرنا پڑا۔ عمران خان کو 4 سال میں بتانے کے لیے ایک بھی منصوبہ نہیں ہے۔ نانگا پربت میں لاپتہ ہونے والے 2 پاکستانی کوہپما کیمپ 3 پہنچ گئے۔ قاتل پہاڑ کو سر کرنے کے بعد حسن شگری اور امتیاز ستپارہ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث دونوں کوہپما 7600 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام۔ تحریک کی کامیابی کے لیے 299 ووٹ درکار تھے، حق میں 146 ووٹ پڑے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق فرانسیسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بائیں بازو کے اتحاد نے پیش کی تھی۔ اپوزیشن اتحاد کے 5 ارکان نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد صرف ایک سیاسی حربہ تھا جو ناکام ہو گیا۔